کسی نے سوال کیا کہ اگر والدہ اپنے بچوں کو بہت محنت سے بڑا کرے اور اب اپنے اکیلے کے پیسوں سے انہیں ڈاکٹر یا انجینئر بنائے، پھر اولاد شادی ہونے کے بعد الگ ہو جائے اور والدہ پیسے مانگے تو کہے آپ کو پینشن ملتی ہے، اس میں خوش رہیے۔ والدہ بچوں کو اللہ سے ڈرنے کہتی ہے تو بچے کہتے ہیں کہ اللہ کو جواب دیں گے، تو ایسی حالت میں اللہ کو ہم جواب دیں گے، تو ایسی حالت میں والدہ کیا کریں؟ کیا ان بچوں کو بد دعا دے؟ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ والدہ کا چونکہ سوال ہے، کیا وہ بد دعا دے ایسے بچے کو جس کو پالا بڑا کیا، پڑھایا، ڈاکٹر بنایا اور اب ان پہ خرچ نہیں کرتا ہے؟ تو میں گزارش یہ کروں گا آپ ان کو بد دعا مت دے، ان کا آپ پہ خرچ نہ کر کے ہی وہ اپنی زندگی کو اور آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ اب اور کیوں آپ بد دعا دے کے ان کو برباد کرنا چاہتی؟ آپ کی محبت کا تقاضا یہ ہوگا کہ آپ ان کو معاف کر دیں۔ آپ کے معاف کرنے سے کیا اللہ ان کو بخش دیں گا؟ اللہ نے چونکہ اپنے اصول بیان کر دیے، آپ کی معافی سے ان کو ایکسٹرا گناہ تو نہیں ملیں گا، لیکن آپ کا خاموش رہنے سے اللہ ان کو معاف کر دیں گا ایسا نہیں ہے، چونکہ اللہ نے خود بیان کیا آپ کے حقوق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کیے والدین کے حقوق، ہے نا؟ واقعہ آپ کو یاد ہے، ایک بیٹے نے اپنے باپ کی شکایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر کر دی کہ میرا باپ بہت زیادہ خرچ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کا ہے۔ یہاں شریعت نے بتا دیا باپ پر خرچ کرنا، ماں پر خرچ کرنا، پہلے تو ان کی اطاعت فرمانبرداری، خدمت، خرچ، حسن سلوک، اچھی بات، مطلب دنیا میں کوئی مستحق ہے ہماری اچھی بات کا، ہمارے پیسے خرچ کا، حسن سلوک کا، وہ یہی ہے۔ اگر ان کے ساتھ کوئی اچھا نہیں تو کسی کے ساتھ اچھا نہیں، یاد رکھے دنیا میں۔ پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد کس کا مقام ہے؟ ماں اور پھر باپ، مطلب پیرنٹس کا۔ تو ظاہر سی بات ہے یہاں ماں نے پالا اور بڑا کیا اور محنت کر کے، تو مجھے لگ رہا والدہ جو محنت کر رہی بیچاری اور پال رہی اور بڑا کر رہی، پیسے لگا رہی ہے، شاید یا تو مطلقہ ہے یا تو بیوہ ہے، اسی لیے بیچاری سب کر رہی ہے۔ پھر اس نے آپ کو ڈاکٹر انجینئر بنا دیا، پھر بچے اس سے پیسے مانگے تو کہہ رہے ہم نہیں دے سکتے، بولے قیامت دن وہ اپنا ہم دیکھ لیں گے، اللہ کو ہم جواب دے دیں گے۔ یہ بہت بڑی جسارت کی بات ہے۔ جسارت سمجھتے ہیں ہم؟ جسارت تو نہیں بولیں گے اس کو، حماقت بولیں گے، چلو جسارت بولتے، ہمت بولتے ہیں اس کو۔ ہمت کی بات نہیں ہے، ہمت ان دا سینس کہ اللہ کے خلاف آدمی کھڑا رہ رہا ہے اور ہم دیکھ لیں گے، تو یہ تو اس کی بیوقوفی ہوئی، لیکن جسارت ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت ہی بڑی اس کی بیوقوفی ہے کہ وہ یہ چیلنج کرا کہ ہم آخرت میں دیکھ لیں گے یا اللہ کو ہم جواب دیں گے، اس لیے کہ اگر آپ کی والدہ، وہ کیس میں تو والد تھا، یہاں والدہ ہے جن کا مقام اور بڑا ہے، یاد رکھیے۔ ہاں وہ ناجائز چیزوں پہ بولے، آپ کو حرام چیزوں کے لیے بولے، ایک الگ بات، لیکن وہ اگر آپ کو جائز خرچ کے لیے مانگتی ہے نا، تو آپ یہ نہیں بول سکتے آپ کی پینشن ہے تو ہم سے مت مانگو۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری والدہ، میں ڈاکٹر انجینئر جو بھی بن گیا ہوں، آپ مجھے پیسے مانگ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور میرے پاس کچھ پیسے ہے بھی، لیکن اتنے نہیں ہے کہ آپ کو دے دوں گا تو میرے بھی بچے بھوکے رہ جائیں گے، تو کیا آپ کی پینشن سے چلا لیں گے اور یہ میں نہ دوں تو چلیں گے؟ یہ تو کر سکتے ہیں آپ ریکویسٹ، چونکہ آپ اپنے بھی بچوں کو بھوکا نہیں رکھ سکتے نا، تو آپ ریکویسٹ کریں ان سے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے ڈاکٹر انجینئر تو والدہ کا ایکسپیکٹیشن ہے تو کچھ نہ کچھ ہیوی کماتے ہوں گے، اچھا کماتے ہوں گے، تو پھر تو بہرحال ان پہ خرچ کرنا چاہیے۔ والدہ بد دعا تو بالکل نہ دے، اس لیے کہ ان کی آپ کی بات نہیں مان کے وہ اپنی دنیا آخرت خراب کر رہے ہیں، آپ بد دعا دے کے کیوں ڈبل بیچاروں پر عذاب ڈال رہی ہے؟ یہ بہت انپورٹنٹ چیز یاد رکھیے، کہ تو وہاں پر والدین بہت جلدی بد دعا دینے بڑھ جاتے ہیں۔ بد دعائیں اتنی آسانی سے نہیں دینا چاہیے اپنی اولاد کو، کیونکہ آج آپ بد دعا دے دیں گے اور کل آپ ہی پچھتائیں گے۔ دیکھیے آپ نے ایک بیٹے کو بد دعا دی، تو فلاں ہو، تیرا مرا منہ دیکھوں میں، تیرے کو یہ ہو، کیڑے پڑے، بولتے عام طور سے بولتے، صحیح میں مرا منہ دیکھے تو برداشت کرنے والا ہے کیا اس ماں کو؟ تو وائی کیوں؟ اس لیے والدین سے کہتا ہوں کہ بد دعا دینے کے بدلے چھوڑ دیں، بلکہ دعا کرے کہ اللہ ان کو ہدایت دے، چونکہ آلریڈی وہ ایسا غلط کام کر کے اپنی دنیا آخرت برباد کر چونکہ آپ کی بد دعا سے ڈبل برباد ہو جائیں گے۔ تو بد دعا تو نہ دیں، لیکن بچوں سے گزارش کروں گا والدین کا جو حق ہے وہ پورا دینے کی کوشش کرے، جب تک کہ وہ دوسروں کے حق مارنے کو آپ کو نہ کہے، جیسے کہ اللہ کا حق مارو، بیوی کا حق مارو، بچوں کا حق مارو، زکوٰۃ مت دو، پھر نہیں مانیں گے آپ۔ ان کا جو حق ہے اس میں تو پورا۔ تو اگر میری انکم 100 روپیز ہے، میرے اور میرے گھر کا خرچ 30 روپیز ہے، 70 روپیز میری سیونگ ہے، میری والدہ میں سے 10 روپیز ڈیمانڈ کرتی ہے، مجھے دینا پڑے گا۔ میری 30 روپیز انکم ہے، میری 13 میں ایکسپینسز ہے، بلکہ میرے 35 ایکسپینسز ہے، میں 5 روپے ادھار میں چل رہا ہوں، پھر میری والدہ مجھ سے ڈیمانڈ کر رہی جو میرے ساتھ نہیں رہ رہی، مطلب میں الگ رہ رہا ہوں، تو میں گزارش کر سکتا ہوں والدہ آپ کے پاس اور سورسز ہے انکم کے، میرے پاس تو وہ بھی نہیں ہے، تو میں اور ادھار میں چلے جاؤں گا۔ تو کون سی ماں ہے جو مانگیں گے ایسے بیٹے سے جو آ کے بولے میں خود مقروض ہوں، اب کہاں سے دوں؟ وہ تو سوچیں گے اچھا ایسا ہے تو یہ چوڑی بیچ دے، یہ فلاں دے دے، وہ پرانا فلاں نکالے، ہوتا ایسا۔ ظاہر سی بات ہے یہ والدہ اس لیے ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ بچے کے پاس ہے، والدہ کو اگر وہ مانگ رہی ہے تو بچوں سے گزارش کروں گا دے، ہر جائز کام کے لیے دے۔ آپ کہیں نہیں پینشن تو ان کی 30,000 آتی ہے، 30-40 ہزار وہ کافی ہو جاتی ہوں گی، پھر بھی اگر وہ کچھ مانگ رہے تو کیا حرج ہے دینے میں؟
اگر جائز خرچ کرتی، کچھ بھی میرے کو چوڑی لانا ہے، میرے کو کنگن پہننا ہے، میرے کو سونے خرچ کرنا ہے، میرے کو کھانا کھلانا ہے، جائز خرچ چاہیے، حرام تو نہیں مانگ رہی نا آپ سے کوئی چیز. بہرحال آپ کو یا تو نہ دے سکے تو بتانا چاہیے ریزن، اور دے سکتے تو ضرور خرچ کرے. لیکن بد دعا والدہ نے بچوں کو نہیں دینا چاہیے. یاد رکھیے درست نہیں ہوگا. آج بد دعا دیں گے اور کل پچھتائیں گے پھر آپ. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.